بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 33 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اختلاف شرائع کی مثال اور تقلید شرعی کا بیان پڑھیں گے، یعنی جو استبعاد رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اسباب گزشتہ سبق میں ذکر ہوئے، ان میں سے ایک تھا شرائع کا مختلف ہونا، شریعتوں کا مختلف ہونا، اس کی مثال کیا ہے، اور پھر ساتھ میں تقلید شرعی کا بیان بھی پڑھیں گے۔ اختلاف الشرائع کا اختلاف وصفات الطبیب، وهذا الاختلاف في الشرائع كالاختلاف في وصفات الطبيب، فإنه إذا دبر امر المریضین یصف لأحدهما دواء وغذاء باردا ويأمر الآخر بدواء وغذاء حار، وغرض الطبيب من معالجتهما واحد وهو إصلاح مزاجهما وإزالة المواد الفاسدة منهما لا غير، ويمكن أن يصف الطبيب في كل منطقة أدوية وأغذية مختلفة تلائم أهلها، وكذلك يختار في كل فصل من الفصول علاجا مختلفا يناسب ذلك الفصل. كذلك لما أراد الطبيب الحقيقي جل مجده معالجة من ابتلي بالمرض النفساني وتقوية القوة الملكية وإزالة الفساد الطارئ عليهم، اختلفت المعالجة بحسب اختلاف أقوام كل عصر وعاداتهم ومشهوراتهم ومسلماتهم۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے، یعنی شرائع کا اختلاف جو ہے، اس کی مثال معالج کے اختلاف جیسی ہے جب وہ 2 مریضوں کے معاملے میں غور کرتا ہے۔ یصف لأحدهما دواء وغذاء باردا، تو وہ ان میں سے ایک کے لیے ٹھنڈی دوا اور ٹھنڈی غذا تجویز کرتا ہے، اور دوسرے کے لیے گرم دوا اور گرم غذا کا حکم دیتا ہے، کہ استعمال کا حکم دیتا ہے۔ وغرض الطبیب معالجتہما واحد، اور طبیب کا مقصد جو ہوتا ہے دونوں جگہ پر ایک ہی ہے، وہ اصلاح مزاجہما، اور وہ یہ ہے کہ طبیعت کی اصلاح، و ازالۃ المواد الفاسدۃ منہما، اور جو ہے وہ طبیعت میں بگاڑ پیدا کرنے والے فاسد مادے کا ازالہ اور اخراج ہے، نہ کہ کچھ اور۔ وَيُمْكِنُ أَن يَصِفَ الطَّبِيبُ فِي كُلِّ مَنْطَقَةٍ أَدْوِيَةٍ وَأَغْذِيَةٍ، اور کبھی کبھی علاقوں کی عادات اور ان کے احوال کے مطابق ہر علاقے میں الگ غذا اور الگ دوا تجویز کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَخْتَارُ فِي كُلِّ فَصْلٍ مِنَ الْفُصُولِ علاجا مختلفا يناسب ذلك الفصل، اور ہر موسم میں موسم کے مزاج کے موافق تدبیر اختیار کرتا ہے۔ كَذَلِكَ لَمَّا أَرَادَ الطَّبِيبُ الْحَقِيقِي، اسی طرح جب طبیب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا کہ ان کا علاج کرے جو نفسانیت کی بیماری میں مبتلا ہے، وتقویۃ القوۃ الملکیہ، اور یہ بھی چاہا کہ طبیعت اور ملکی صلاحیت، روحانیت کی پاکیزگی اور استعداد کو تقویت پہنچائے، وازالۃ الفساد الطاری علیہم، اور ان اسباب کا ازالہ کرے جو بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں۔ اختلافت المعالجۃ بحسب اختلاف اقوام کل عصر وعاداتہم، تو لہذا ہر دور کی قوموں کے اختلاف اور ان کے عادات اور مشہورات و مسلماتہم، اور ان کے مسلمات کے اختلاف کے اعتبار سے علاج کا طریقہ جو ہے وہ مختلف رہا۔ وَهَذَا الْاخْتِلَافُ فِي الشَّرَائِعِ كَالْاخْتِلَافِ فِي وَصَفَاتِ الطَّبِيبِ، اس عبارت کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی یہود کی چوتھی گمراہی جو تھی استبعاد رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسالت محمدی کو محال سمجھنا، اس کا جو سبب تھا اختلاف شرائع یعنی شریعتوں کا مختلف ہونا، اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں، تو ہم آج کے سبق میں اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عدل شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان شریعتوں کا اختلاف جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک طبیب 2 مریضوں کو ایک ہی بیماری ہونے کے باوجود الگ الگ دوا اور غذا تجویز کرتا ہے، یعنی بیماری ایک ہی ہوتی ہے لیکن دونوں کو الگ الگ دوا اور الگ الگ غذا کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ آپ نے ٹھنڈی دوا کھانی ہے، آپ نے ٹھنڈی غذا کھانی، اور دوسرے کو کہتا ہے آپ نے گرم غذا کھانی ہے اور گرم دوا،
اس کے لیے تجویز کرتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی قوموں کے اختلاف اور ان کی جو عادات ہیں، ان کی جو مشہورات اور مسلمات ہیں، جو ان کی تہذیب اور تمدن ہے، اس کے اختلاف کے اعتبار سے مختلف علاج تجویز کیا ہے۔ تو اس کی مثال، شرائع کے مختلف ہونے کی مثال اس طبیب کی جیسی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی اسی وجہ سے جو ہے شریعتوں کے احکام میں اختلاف جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ کسی شریعت میں جو ہے وہ مال غنیمت حلال ہے اور کسی میں حلال نہیں ہے، کسی میں اونٹ کا گوشت حلال ہے اور کسی میں حرام ہے، تو اس وجہ سے یہ شریعتوں کا اختلاف ہے۔ انموذج الیہود وعلی کل فإن اردت ان ترى انموذج اليهود فانظر الى علماء السوء الذين يطلبون الدنيا ويولعون بتقليد السلف ويرزون من نصوص الكتاب والسنة ويستندون الى تعمق عالم وتشدده او الى استحسانه فأعرضوا عن كلام الشارع المعصوم وجعلوا الاحاديث الموضوعة والتعبيرات الفاسدة قدوة فانظر كأنهم هم۔ یہاں سے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہودیوں کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ لوگوں نے یہودیوں کا نمونہ دیکھنا ہے، تو فانظر الی علماء السوء الذین یطلبون الدنیا، تو علماء سوء کی طرف دیکھو، یعنی بد کردار علماء کی طرف دیکھو جو دنیا کی طلب میں رہتے ہیں اور اسلاف کی تقلید کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اسلاف کی تقلید کے عادی ہو چکے ہیں، وَيُعْرَضُونَ مِن نُصُوصِ یا اسلاف کی تقلید کی وجہ سے وہ ملعون ہو گئے ہیں، وَيُعْرَضُونَ مِن نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور کتاب اور سنت کے نصوص سے گریزاں ہیں یا انہوں نے اعراض کیا ہے، اور جو ہے وہ علماء کے تعمق اور تشدد اور استحسان سے استدلال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے فَأَعْرَضُوا عَنْ كَلَامِ الشَّارِعِ الْمَعْصُومِ، اسی وجہ سے وہ شارع معصوم یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بیزار ہیں، وَجَعَلُوا الْأَحَادِيثَ الْمَوْضُوعَةَ، اور موضوع حدیث و تعویلات الفاسدہ اور فاسد تعویلات کو قدوہ اپنا مقتدا بنا رکھا ہے۔ فانظر کأنہم ہم، تو آپ ان کو طرف دیکھنا چاہتے ہو تو ان کو دیکھ لیں۔ اس عبارت میں شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے علماء سوء کا کردار جو ہے وہ تقلید کو بتایا ہے، تو اسلاف کی تقلید جو ہے وہ علماء سوء کا کردار ہے۔ تو اس سے کون سی تقلید مراد ہے اور کون سی مراد نہیں ہے؟ تو اس سے وہ تقلید مراد ہے جس سے نصوص کتاب و سنت کا ترک لازم آتا ہو، ایسی تقلید جس سے قرآن و سنت کا ترک لازم آتا ہو۔ ایسی تقلید جس سے قرآن و سنت کا ترک لازم نہیں آتا تو وہ تقلید ممنوع نہیں ہے اور ناجائز نہیں بلکہ مطلوب اور محمود ہے۔ احیاء کتاب و سنت کی غرض سے نفسانیت اور اتباع ہوا سے بچنے کے لیے جو تقلید کی جائے تو وہ شریعت میں مطلوب اور محمود ہے۔ خود حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو مذہب حنفی کی تقلید اور اتباع کا غیبی اشارہ ملا تھا اور اسی پر وہ عامل تھے اور وہ مذہب حنفی کے مقلد تھے۔ فرقہ غیر مقلدیت جو ہے وہ بہت بعد میں پیدا ہوا اور اس کی ولادت سے پہلے 1300 سال تک جو ہے امت تقلید کرتی رہی ہے، اور آج بھی امت کا سواد اعظم مقلد ہے چاروں مذاہب کا، جس میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا مذہب شامل ہے۔ اور اس تقلید کی جو ہے وہ ہدایات قرآن و سنت میں بھی موجود ہیں، جو لہٰذا یہ ایسی تقلید نہیں ہے جس سے قرآن و سنت کا ترک لازم آتا ہو۔ حضرت شاہ صاحب جس تقلید کی بات کر رہے ہیں اور اس کو علماء سوء کا کردار بتا رہے ہیں، وہ تقلید ہے جس سے قرآن و سنت کا ترک لازم آتا ہو۔ لہٰذا ایسی تقلید جس سے قرآن و سنت کا ترک لازم نہ آتا ہو تو اس کو تو شریعت نے مطلوب اور محمود قرار دیا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو کہ اولو الامر ہیں، اور اولو الامر سے مراد حضرت ابن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت حسن بصری، عطاء بن ابی رباح رحمہم اللہ اور رضی اللہ تعالی عنہم، ان حضرات سے جو تفسیر منقول ہے اس کے مطابق اولو الامر سے مراد علماء مجتہدین ہیں۔ تو لہٰذا ایسی تقلید جس سے کتاب و سنت کا ترک لازم نہ آتا ہو وہ شریعت کے اندر مطلوب اور محمود ہے۔ اسی طرح دیگر آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون،
اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر آیات کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی اس کا حکم موجود ہے۔ تو لہذا شاہ صاحب کا مقصد وہ تقلید ہے جس سے کتاب و سنت کا ترک لازم آتا ہو۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے یہود کی چوتھی تحریف جو تھی، چوتھی گمراہی جو تھی، استبعاد رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سبب اختلاف شرائع کی مثال اور تقلید شرعی کا بیان پڑا ہے کہ تقلید شرعی جو ہے وہ مطلوب اور محمود ہے، جبکہ ایسی تقلید جو کہ کتاب و سنت کا ترک جس سے لازم آتا ہو وہ ممنوع ہے اور ناجائز ہے۔ اور شاہ صاحب کی مراد بھی وہی تقلید ہے جس کا انہوں نے علماء سو کا کردار بتایا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا مذاہب اربعہ کی تقلید شرعاً جائز ہے یا نہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ دوسرا سوال ہے قرآن و سنت سے تقلید شرعی کی ایک مثال ذکر کریں۔ آپ کے سامنے 2-3 آیات میں نے پڑھی ہیں، کوئی ایک آیت بھی آپ جو ہے وہ کمنٹ باکس میں اس کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔